اس سے مراد قرآن مجید ہے، برہان قاطع۔ اللہ کی کتاب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، بدقسمتی سے ہمارے لیے تو یہ مسئلہ مسائل کی کتاب رہ گئی نا۔ پہلی کیا چیز ہوتی ہے برہان، جس کو حکمت کہتے ہیں۔ قرآن کوئی بات زبردستی نہیں مناتا۔ یہ حصہ ہم مولوی حضرات بھی نہ پڑھتے نہ بیان کرتے کہ پہلے لوگوں کو دلیل سے قائل کرو کہ اللہ ہے، قیامت ہے، بعد میں باتیں شروع ہوں گی، نماز، روزہ، حج، زکات۔ برہان تو دو۔ تو کافروں سے اللہ کہتا ہے ہاتھ برہانکم، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ دلیل کے بغیر اگر دین بات کرتا ہے یہ بھی جھوٹا، دلیل ہی نہیں، کیوں عقل مند آدمی مان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے برہان، وہ بھی نکرات، دو پیشیں، برہان عظیم۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ ایک ایک بات پر آپ اللہ کا بیان شروع کریں، وہ کائنات کی بے شمار چیزیں لائن میں کھڑا کر دے گا کہ اس کو دیکھو، اس کو نظر نہیں آتا کہ کوئی بنانے والا اور کتنا ماہر ہے، جو ہر شے کو، دن رات کی آمد، بارشیں، نباتات، حیوانات، خود انسان، لباس۔ آپ قرآن میں پڑھیں، یہ حصہ تھا زیادہ بیان کرنے کا ممبروں پر کہ پڑھے لکھے لوگ دعائی دے اٹھیں کہ واقعی یار قرآن جب منوا رہا دلیل سے منوا رہا۔ یہ حصہ ہے برہان، جہاں دلائل دیے گئے۔ اب جب دلیل سے کوئی آدمی قائل ہو جاتا، مان جاتا کہ یہ سچا ہے دین، پھر اس کو روشنی چاہیے کہ اب میں نے زندگی گزارنی ہے، اللہ ہے عمل، کہ اب کیسے میں زندگی، اس کے چاہیے روشنی کہ آگے آگے لائٹ چلے۔ اس کے لیے شریعت کے لحاظ سے یہ نور مبینہ ہے کہ واضح نور، سمجھ آ گئی اللہ اور آخرت ہے، اب راستہ ڈھونڈتے ہو تو روشنی، آگے آگے چلے گی یہ لائٹ۔ عقیدے کے لحاظ سے برہان، کہ عقیدے اگر تمہارا دل نہیں مانتا کہ میں کیسے مانوں اللہ ہے، آؤ دلیلیں سنو۔ پہلے دلیلیں، دلیلوں کے بعد دوسرا حصہ پھر نور مبین آتا۔ یہی اس جگہ اللہ نے فرمایا کہ کتاب ہے اور نور مبین ہے، وہاں بھی یہی بات کہ عقائد کی تشریح دلیل کے ساتھ۔ اس لیے بات ایک ہی ہے قرآن کی، ایک لحاظ سے وہ برہان ہے، اور یہی اللہ نے اپنے رسول سے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ بدقسمتی یہ ہے کہ صدیوں سے حکمت کا حصہ جو قرآن کا نا وہ نظر آتا، کوئی اس پر خطبے نہیں دیتا کہ پہلے اس کی وزڈم بیان کرو، عقل دو، یہ دلائل دیتا ایک ایک آدمی کے دل کی تہ میں اتر جائے کہ اب انکار کیسے کرے، ہٹ دھرمی رہ گئی، ورنہ اللہ نے یار منوا دیا کہ یہ کارخانہ دیکھ خود بنا نظر آتا، یہ اپنے آپ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رات حیران ہوں گے ہم تو بدقسمت نہیں نا اس برہان کی طرف آتے۔ اب جو اقوام متحدہ کے وہ لوگ ہیں جن کو گولڈ میڈلسٹ قرار دیا گیا، تمغے ملے، کوئی میتھمیٹکس کا، کوئی فزکس کا، کوئی کیمسٹری، انہوں نے میرے بھائیوں ایک کتاب لکھی، کیا خدا موجود ہے؟ اپنے علموں سے انہوں نے کہا کون بکواس کرتا ہے کہ اللہ نے، آئیے ہمارے اپنے علم کی روشنی میں ایک نے لکھا کہ میرا علم اور میری لیبارٹری تو آئی لے رہی ہے کہ ایک برین ہے جو پلاننگ کرتا اور یہ چیزیں بن رہی، خود بخود کیسے اس کا اردو ترجمہ ہو گیا، دی ایویڈنس آف گاڈ، کیا خدا موجود ہے، پڑھنے کے لائق۔ اس لیے جب تک یہ برہان نہیں نہ سامنے آئے گی، صرف ہم نسلی طور پر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اگر کوئی مسلمان بچہ سوچے یار جو ہندوؤں کے پیدا ہوئے وہ اپنے دین کو سچا سمجھتے ہیں، ہم کیسے مطمئن ہوں کہ ہمارا دین؟ اس کے لیے اللہ کہتا ہے برہان آئی ہے تمہارے پاس، میں نے زبردستی کوئی بات نہیں منوائی، جو بات شروع کرتا ہوں لگاتار انگن دلیلیں دیتا ہوں پھر منواتا ہوں۔ یہ برہان کا حصہ پہلے، یہ دل مطمئن ہو جائے پھر نور مبینہ شروع ہو جائے۔ جب مان گیا اب وہ مانگتا ہے کہ مجھے ایسی روشنی دو، میں اس کی روشنی میں سفر کروں، زندگی گزاروں، کاروبار کروں، پھر نور مبینہ ہے ایک ہی چیز، کام دو دیتی ہے۔ یہ کیا جی بہت خوشی ہوئی، پوچھیں۔ پھر آگے مولانا